لوگوں سے صرف اس وقت کنیکشن رکھا جا سکتا ہے، رابطہ رکھا جا سکتا ہے جب آپ کو ایک تو ان کی اصلاح کی امید ہو اور دوسرا آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ آپ صرف اس لیے آپ ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، مگر نہ آپ بالکل قطع تعلق سارے لوگ ان سے قطع تعلق کر لیں گے تو وہ نفاق میں یا اپنے کفر میں یا اپنے عملی طور پر غلطی میں تو وہ پہلے ہی موجود ہیں۔ اگر سب لوگ جو ہے ان سے قطع تعلق کر لیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا اور کون ان کو موٹیویشن دے گا کہ تو آپ سچ کی طرف آ جائیں۔ لہٰذا یہ موٹیویشن دینے کے لیے صرف ایک وجہ کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں ان کی خیر خواہی کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے۔ جب آپ اس مقصد کے لیے رابطہ رکھیں گے تو رابطہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی اور وجہ سے کوئی اور آپ کو معاشرتی بائنڈنگز ہیں کہ میں جناب اس کے ساتھ معاملات ہیں، میرا کولیگ ہے یا میرا جو ہے دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، مجھے تعلقات رکھنے چاہیے، تو کوئی اور وجہ کوئی اور میرٹ ہے نہیں ایسا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے سوائے اصلاح کے۔ چھوٹا بیٹا ہے میرا، آپ جانتے ہیں، ابھی کل کی بات ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ اللہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ ہم دوستی رکھیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسے دوست آدمی کے ساتھ ہمیں دوست نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اسی طرح پھر قریب کسی بچے نے کہا کہ اس کو سکھانے کے لیے ہمیں اس سے قریب رہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا جب کوئی اللہ کا دشمن ہوتا ہے تو پھر بھی اسے سکھاتے ہیں۔ یہ ایک کویسچن ہے۔ یہ کویسچن ہے، بہرحال یہ کویسچن ہے، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کو سکھانا ہے، اس کی سکھانے کی حد ہے نا۔ جب تک تو وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو جب تک اس کا مطلب ہے اس وقت تک اس کی اصلاح کے امکانات، جب تک سننے سنانے کا ماحول ہے، سننے سنانے کا ماحول ہے تو بالکل آپ اس کے ساتھ رکھیں گے۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اب سننے سنانے کی لمٹس کراس کر چکا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ، بلکہ اس کے قریب رہنے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کو چھوڑ دینا بہتر۔ بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو اگلی ایک کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اصل میں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اور پھر ان کے بارے یہ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ جو تجارت ہے گویا ایمان کو اس جنس کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایمان کے بدلے کچھ دنیاوی چیز خریدتے ہیں، یا وہ چاہے آپ جو جھوٹ بول کے خریدنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کوئی نفع بخش تجارت نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ترجیح دی ہے آخرت پر دنیا کو، ٹھیک، لہذا وہ دنیاوی مفادات جتنے بھی ان کے سامنے آتے ہیں، کوئی چھوٹا مفاد ہو یا کوئی بڑا مفاد ہو، وہ اپنا وہ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ٹھیک، تو